برکت رکھ دی کہ کروڑوں کے ادارے چل رہے ہیں یہ. حالانکہ گورنمنٹ سے ہم کوئی ایڈ نہیں لیتے، خود اپنے اس کی بلبوتے پر کھڑے ہیں اور اللہ کی مدد کے اوپر کھڑے ہیں. توکل علی اللہ، توکلن علی اللہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ ہماری مدد فرما رہا ہے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. قرآن شریف کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث شریف کی تعلیم ہو رہی ہے. اور میرے کو بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ یہاں انگریزی تعلیم بھی، سائنس سے بھی پڑھایا جاتا ہے، گणت بھی پڑھایا جاتا ہے، یہ ساری دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے ندوے میں بھی جہاں پر میں نے تعلیم پائی ہے وہاں بھی انگریزی تعلیم پڑھائی جاتی تھی، اور انگریزی تعلیم باقاعدہ میں نے بھی سیکھی ہے. باقاعدہ انگریزی میں تقریر کرنے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر آ گئی اس کی وجہ سے، انگریزی تعلیم کی وجہ سے. میری تمنا ہے اور میری دعا ہے کہ یہ انگریزی تعلیم چل رہی ہے تو ان بچوں کو قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ بھی انگریزی کے اندر سکھاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو انگریزی میں سکھاؤ تاکہ ان کا جو ہے اللہ کے راستے میں جو وقت لگے اور تبلیغی جماعت میں یہ جائیں تو امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہیں لوگوں سے نو ون از وردی آف ورشپ بٹ اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹرو میسنجر. یہ ترجمہ ہے انگریزی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. نو ون از وردی آف ورشپ بٹ اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ٹرو میسنجر. آج یہ کلمے کی دعوت یہاں اسٹیج پر، چھوٹے موٹے اسٹیج پر دے رہے ہیں. میری تمنا ہے اور میری دعا ہے کہ یہ طالب علم لندن جا کر، امریکہ جا کر، پیرس جو خواہشات کا اڈا ہے، آوارگی کا اڈا بنا ہوا ہے، وہاں جانے کے بعد یہ کہیں نو ون از وردی آف ورشپ بٹ اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ٹرو میسنجر. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا حکم ہمیں ماننا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سچے رہبر ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور ان کو انگریزی میں تقریریں سکھاؤ تاکہ لندن میں جا کر یہ کہیں ٹوڈے مسلمز apparently seems to be very simple, but after judging them, they are feeling that religious spirit has gone about their bodies. آج کل کا مسلمان دین کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا ہو گیا ہے. اس کا کھوکھلا پن کب دور ہوگا؟ جب کہ توحید کو اپنے سینے میں جگہ دے گا. تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمے بھی ان کو انگریزی کے اندر سکھاؤ. اگر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اس کو انگریزی میں بتاؤ کہ انگریزی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے. سے گاڈ از ون، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے. اعلان کرو پوری دنیا میں توحید کا. توحید کا کیا مطلب ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے فرمان طاعت کے لائق، اسی کی یہ سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے طلب میں مرو جب مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. یہ توحید سکھاؤ اور انگریزی زبان کے اندر سکھاؤ تاکہ لندن اور پیرس میں جا کر یہ ہمارے بچے توحید کا ڈنکا بجائیں، اسلام کو پھیلائیں، دین کو پھیلائیں. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہوئی کہ یہاں پر لڑکیوں کے بھی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے. یہ لڑکیاں اس عمر کے اندر پردے کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر بھی حیا اور پاک دامنی عطا فرمائے، ان کو بھی عفت عطا فرمائے. کتنی بہترین آیت پیش کی اس بچی نے. اس میں یہ کہا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. نبی جی کتنی بہترین آیت پیش کی ہے بچی نے. اور چھوٹی بچی نے قرآن شریف کے 22ویں پارے کی آیت پڑھی ہے. اس میں اشارہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے. نبی جی اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ پردے میں رہیں، اپنی بیٹیوں سے کہو کہ وہ پردے میں رہیں. پھر اس بچی نے قرآن پاک کی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان عورتوں سے بھی کہو کہ وہ پردے میں رہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ عورتوں کو کہو کہ پردے میں رہیں، اپنی بیٹیوں کو کہو، فاطمہ سے کہو، رقیہ سے کہو، ام کلثوم کو کہو کہ وہ پردے میں رہے. ایسا کیوں کہا؟ جو نظام اللہ تعالیٰ چلانا چاہتا ہے
اور جو حکم اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے سب سے پہلے نبی کی بیویوں پر حکم اتر رہا ہے، نبی کی بیٹیوں کے اوپر حکم اتر رہا ہے، کیونکہ یہ اگر پردے میں رہیں گی تو ان کو دیکھ کر تمام مسلمان عورتیں پردے میں رہیں گی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہ لیڈر جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر یہ شراب کے بارے میں بھاشن دینے پر آتے ہیں تو گھنٹوں تک بھاشن دیں گے، لیکن جب وہ دسترخوان پر جائیں گے تو سب سے پہلے شراب کا گلاس ان کے سامنے رکھا ہوا ہوگا۔ ابھی تو نیتا جی بھاشن دے کر آئے ہیں، 2 گھنٹے بھاشن دیا، شراب بری چیز ہے، شراب بدبودار چیز ہے، شراب سے آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نیتا جی جب دسترخوان پر آئیں گے تو سب سے پہلے ان کا غلام شراب پیش کرے گا، وہ غلام سٹا اس کو پی جائیں گے، وہ سوچیں گے ابھی کہ نہیں کہ اگر 2 گھنٹے بھاشن دے کے میں آیا ہوں۔ لیکن ہمارا اسلام میں ایسا نہیں ہے، پردہ اللہ تعالیٰ رائج کرانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، نبی کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ فرمایا وہ بچی نے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان عورتوں سے بھی کہو کہ تم بھی پردوں میں رہو۔ کتنا بہترین پاکیزہ اصول ہمارا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ اصول کی باتیں، یہ تقوی کی باتیں، یہ طہارت کی باتیں، یہ پاکیزگی کی باتیں یہ بچے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو تقوی اور طہارت عطا فرمائے، اور کرنے کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رکنے کے کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، ایک نصیحت میں قرآن شریف اور حدیث شریف کی روشنی میں ان حافظ قرآن سے میں کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی جب سند دی گئی حافظ قرآن کی اور عالم دین کی، جب ہمیں بھی